ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. مدینہ شریف میں جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے، اسلام کی تعمیر و ترقی جو ہوئی ہے وہ مدینہ شریف سے ہوئی ہے. سن 2 ہجری کے اندر بے شمار واقعات پیش آئے، یعنی ہجرت کے دوسرے سال بے شمار واقعات پیش آئے، جن میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ بدر کا بھی ہے، جو اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاجواب کامیابی عطا فرمائی ہے. سن 2 ہجری کے اندر جنگ بدر کے بعد ایک غزوہ پیش آیا ہے جس کو تاریخ کے اندر اور سیرت مصطفیٰ کے اندر غزوہ سویق کے نام سے جانا جاتا ہے. غزوہ سویق. جب جنگ بدر ہو چکی تو دنیا جانتی ہے کہ جنگ بدر میں کفر منہ کی کھایا ہے اور خوب ذلیل و رسوا اللہ نے کفر کو کیا جنگ بدر کے اندر. تو جنگ بدر کے بعد مکہ میں ہر گھر کے اندر ایک ماتم برپا تھا کہ ہمارا سردار مارا گیا، ہمارا سردار مارا گیا، ہمارا فلاں مارا گیا. ہر گھر کے اندر ایک ماتم قائم تھا اور بدلہ لینے کے لیے مکہ کا بچہ بچہ جو ہے بے چین تھا کہ مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے. چنانچہ یہ دوسری جنگ جو ہے جنگ احد، یہ بھی اسی معاملے کے اندر پیش آئی ہے. اس سے پہلے ایک غزوہ پیش آیا، غزوہ سویق. اب مکہ کے اندر پہلے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ عتبہ، ابو جہل، یہ سب تھے اور یہ سب بدر کے اندر مارے گئے. عتبہ اور ابو جہل کے قتل ہو جانے کے بعد اب مکہ کے اندر قریش کا سردار اعظم ابو سفیان تھا. ابو سفیان، اور اس منصب کا یعنی اس وقت قریش کا سردار بننا، اس کا مطلب یہ تھا کہ تم سردار بنے ہو، صرف ایک کام کرنا ہے اور وہ کام یہ تھا مسلمانوں سے بدلہ لینا، انتقام. آگ بھڑک رہی تھی. چنانچہ ابو سفیان نے قسم کھا لی کہ جب تک میں اپنے بدر کے مقتول کا، یعنی جو بدر میں میرے مارے گئے ہیں، جب تک میں مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں غسل جنابت نہیں کروں گا. غسل جنابت کہتے ہیں بیوی سے ملنے کے بعد جو غسل ہوتا ہے، یعنی قسم کھا لی کہ نہ بیوی سے ملوں گا، نہ اس کے بعد جو غسل ہوتا ہے وہ غسل کروں گا. اتنی بڑی قسم کھائی اور کہا جب تک میں مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے لوں گا سر میں تیل نہیں لگاؤں گا. یہ ابو سفیان نے قسم کھائی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہیں لوں گا نہ میں غسل جنابت کروں گا، نہ سر میں تیل ڈالوں گا. چنانچہ بدر کا معاملہ پیش آیا رمضان شریف کے اندر سن 2 ہجری میں. 2 مہینے کے بعد شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ جو قربانی کا مہینہ ہے،
ذوالحجہ میں ابو سفیان 200 شتر سواروں کا، اونٹ سواروں کا، 200 اونٹ سواروں کا لشکر لے کر کے ابو سفیان مکہ سے مدینہ شریف کی طرف بڑھا. تو ابو سفیان کو یہودیوں پر بڑا بھروسہ تھا، جو مدینہ کے اندر یہودی تھے ان پر بڑا بھروسہ تھا، بلکہ ابو سفیان کو ان یہودیوں پر ناز تھا کہ یہ مدینہ کے یہودی مسلمانوں کے مقابلے میں ہماری مدد کریں گے، اس لیے کہ وہ بھی دشمن تھے مسلمانوں کے. اور آج بھی دیکھ لیجئے مسلمانوں کے خلاف جب بولنے کی بات آتی ہے تو سارے کافر ایک ہو جائیں گے، سارے کافر ایک ہو جاتے ہیں. یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جب تمہارے خلاف تمہارے دشمن جمع ہوں گے تو یہودی ہو، نصرانی ہو، عیسائی ہو، بتوں کا پجاری ہو، کوئی بھی ہو، سب تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گے. اس وقت بھی حال ایسے ہی تھا. اب کہاں یہ مکہ کے کافر بتوں کے پجاری اور کہاں وہ یہودی، لیکن کافر کافر کا ساتھ دے گا. اسی امید پر ابو سفیان نے کیا کیا، مدینہ کے اندر ایک یہودی رہتا تھا مدینہ شریف میں، حی ابن اخطب نام کا. حی ابن اخطب کے پاس ابو سفیان گیا مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا، دروازہ نہیں کھولا. وہاں سے مایوس ہو کر کے سلام نامی ایک یہودی سے ملا جو قبیلہ بنو نزیر کے یہودیوں کا سردار تھا، سلام نام کا، اور یہود کے تجارتی خزانے کا یہ مینیجر تھا سلام. اس سے جا کر کے ابو سفیان ملا. اب اس نے ابو سفیان کا پرجوش استقبال کیا، پرجوش استقبال کیا ابو سفیان، اور حضور علیہ السلام کے تمام جنگی رازوں سے، اس لیے کہ اس وقت کے جو منافق تھے یہ یہودی منافقوں میں آتے، سب حضور کے سامنے آتے تو یہ کیا کرتے تھے، اپنا ایمان ظاہر کرتے، اور جب اپنے شیطانوں سے ملتے تھے تو کیا کہتے تھے، ہم تو معاذ اللہ مذاق کرنے جاتے ہیں. قرآن نے انہیں شیطان کہا ہے. آپ سورہ بقرہ کھولیے تو سورہ بقرہ شریف کے اندر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے بعد الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر کے 3 آیتیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، مومنوں کے بارے میں ہے. ان الذین کفروا، اور اس کے بعد میں ختم اللہ، یہ 2 آیتیں کافروں کے بارے میں ہیں. ومن الناس سے تقریباً کچھ 13 یا 14 لگاتار آیتیں منافقوں کے بارے میں ہیں جو اپنا کلمہ ظاہر کرتے تھے اور کفر اندر سے چھپا کر کے رکھتے تھے. اور کتنے صاف لفظوں میں کہا. اور میں آج ایک پیغام یہ بھی دینا چاہوں گا، جو آج یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو ہم کیوں نہ مانیں. کسی کے مسلمان کہلانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے جب تک کہ شریعت مطہرہ کے قوانین پہ نہ اترے ہو. اگر وہ اس پہ اترتا ہے تو ٹھیک ہے. اب ذرا قرآن کا انداز دیکھو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اللہ نے محبوب سے کہا، محبوب لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر. تو اب تو مومن ہوگا نا وہ. آپ کے پاس میں زیادہ سوجھ بچار ہے، فکر ہے، یا میرے رب کی حکمتیں زیادہ بہتر ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ مومن نہیں ہے. ایمان تو اللہ پہ لا رہا ہے، اس کو تو مومن ڈکلیئر کر دینا چاہیے، لیکن اس کے ایمان کی فکر ہمیں زیادہ پڑی ہوئی رہتی ہے. لہذا یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی دعویٰ کرے، دیکھا جاتا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں اہل سنت پہ قائم ہے یا نہیں. وہابی کو بھی صحیح کہہ رہا ہے، دیوبندی کو بھی صحیح کہہ رہا ہے، اور آ کر کے ہماری مسجد میں نماز پڑھ لے، سنی میں ہاں وہ ٹھیک ٹھاک تھا. عقائد اہل سنت، نظریے اہل سنت پر قائم ہے یا نہیں؟ اگر قائم ہے، اب وہ کہے یا نہ کہے، اللہ اس کے رسول کے یہاں وہ مومن ہو چکا ہے وہ. اور اگر اہل سنت کے عقیدے پر، نظریے پہ قائم نہیں ہے، اب لاکھ ڈھنڈورا پیٹتا رہے، جو اللہ کے یہاں مومن نہیں ہے وہ ہمارے یہاں مومن کیسے ہو سکتا ہے وہ؟ اور اللہ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے وہ. اور یہی چیز میرے آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمائی، قیامت کے قریب مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوں گی اور اکثر ان نمازیوں میں مومن نہیں ہوں گے، اکثر نہیں ہوں گے مومن اس کے. آج دیکھ لیں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ،
صلح کلیت کی بیماری ہمارے اندر پیدا ہوتی جا رہی، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ جو بندہ تھا سلام نام کا، ابو سفیان اس سے جا کر کے ملا اور اس نے اس کا پرجوش استقبال کیا ابو سفیان کا۔ صبح کو ابو سفیان نے کیا کیا؟ مقام عریض پر حملہ کیا۔ مقام عریض ایک مقام کا نام ہے، وہاں پر ابو سفیان نے حملہ کیا۔ یہ بستی جو تھی مقام عریض کی، یہ مدینہ شریف سے 3 میل کی دوری پر تھی، بس 3 میل کی دوری پر مدینہ شریف سے تھی۔ اس حملے میں ابو سفیان نے ایک انصاری صحابی جن کا نام حضرت سعد ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ تھا، ان کو شہید کر دیا۔ ابو سفیان نے اس حملے کے اندر شہید کر دیا، اور کچھ درختوں کو کاٹ ڈالا، مسلمانوں کے گھروں اور باغات کو آگ لگا کر کے پھونک دیا۔ اب ان حرکتوں سے وہ ایسا سمجھ رہا تھا کہ میری قسم پوری ہو گئی ہے، جو میں نے قسم کھائی ہے کہ میں جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہیں لوں گا میں نہ غسل جنابت کروں گا نہ سر میں تیل ڈالوں گا۔ تو اس نے صحابی کو مار دیا اور گھروں کو آگ لگا دیا، تو اس نے سمجھا کہ میری قسم پوری ہو گئی ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے ابو سفیان کا تعاقب کیا، پیچھا کیا۔ ابو سفیان بدحواس ہو کر اتنی تیزی سے بھاگا کہ بھاگتے ہوئے اپنا بوجھ اس نے ہلکا کرنے کے لیے، کہ پہلے لوگ جب باہر نکلتے تھے تو کچھ سامان سفر راستے میں کھانے پینے کا سامان لے کے جاتے تھے، تو ابو سفیان نے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو کی جو بوری تھی، ستو جس بوری میں تھی، وہ بوری جس میں ستو رکھا ہوا تھا، تو کیا کیا اس نے ہلکا کرنے کے لیے ستو کی بوریاں جو اپنی فوج کے راشن کے لیے لایا تھا وہ پھینکتا چلا گیا۔ اب جو مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، ستو کی بوریاں پھینکتا گیا، وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ عربی زبان میں ستو کو سویق کہتے ہیں، اسی لیے اس غزوے کا نام غزوہ سویق پڑ گیا۔ عربی میں سویق ستو کو کہتے ہیں، تو اس غزوے کا نام ہی جو ہے سویق پڑا۔ خیر، ابو سفیان تو مکہ آ گیا۔ یہ وہی ابو سفیان ہیں جو بعد میں ایمان لے کر کے آئے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی۔ یہ حالت اس وقت کی ہے جب حالت کفر میں تھے، اب ایمان لا چکے ہیں، اس لیے ان کا نام احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اور جو ان کی شان میں گستاخی کرے وہ جہنمی کتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جہنمی کتا ہے۔ وہ جب کوئی میرے آقا علیہ السلام کی غلامی اختیار کر لے، ایمان اس نبی پر لے کر کے آیا، جب اس نبی کونین نے معاف کر دیا تو ہمیں پکڑنے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس وقت کی بات تھی، اور جو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے الفاظ لکھے، اس لیے فقیر بھی وہی الفاظ استعمال کر رہا تھا، وہی الفاظ، اور بات بھی کفر کی ہو رہی تھی۔ ورنہ الحمدللہ ہم اصحاب رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر احترام سے کرتے ہیں، اور امام احمد رضا کے ماننے والے احترام سے نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ٹھیک ہے، اس لیے ان کا نام، یہ اس وقت کی حالت تھی جب کفر کی حالت میں تھے، اب ان کا نام احترام کے ساتھ۔ سن 2 ہجری میں ہی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح بھی مولا علی سے فرمایا تھا، سن 2 ہجری میں، دوسرے سال ہجرت کے۔ یہ شادی انتہائی وقار اور سادگی کے ساتھ ہوئی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے، سیدہ پاک کا نام آیا تو ہمارے ایک بڑے عالم ہیں، خاندان رضا سے ہی وابستگی ہے، ان کی بارگاہ میں ایک سوال آیا بہت ہی پیچیدہ، بتاؤ سیدہ عائشہ افضل ہیں امی جان ہماری صدیقہ رضی اللہ عنہ، یا سیدہ فاطمہ الزہرا افضل ہیں رضی اللہ عنہ؟ یہ افضل کی وہ افضل؟ تو انہوں نے کیا ہی پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا یہ بتاؤ سیدہ فاطمہ الزہرا کس کی بیٹی ہیں؟ کہا رسول اللہ کی۔ کہا سیدہ عائشہ کس کی بیٹی ہیں؟ کہا صدیق اکبر کی۔ کہا بتاؤ رسول اللہ کی بیٹی افضل ہوگی یا ابو بکر صدیق کی بیٹی افضل ہوگی؟ کہا رسول اللہ کی بیٹی افضل ہوگی اور وہ سیدہ پاک۔ پھر کہا اچھا اب میں دوسرا سوال کرتا ہوں، عائشہ صدیقہ کس کی بیوی ہیں؟ کہا رسول اللہ کی بیوی۔ کہا فاطمہ الزہرا کس کی بیوی ہیں؟ کہا مولا علی کی۔ کہا رسول اللہ کی بیوی افضل ہوگی یا مولا علی کی بیوی افضل ہوگی؟ کہا رسول اللہ کی بیوی افضل ہوگی۔ کہا بیٹی ہو تو وہ افضل ہیں، بیوی ہو تو یہ افضل ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ اتنا صاف ہے کہ یہ بھی افضل ہیں وہ بھی افضل ہیں۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے
میرے آقا علیہ السلام کی ذات ہی ایسی ہے کہ بیٹی سے کوئی نسبت رکھے تو بھی لاجواب ہے، بیوی سے نسبت رکھے تو بھی لاجواب ہے. سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی. حضور علیہ السلام نے حضرت انس کو حکم دیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، عبد الرحمن ابن عوف، دوسرے چند مہاجرین اور انصار صحابہ کو جمع کریں. چنانچہ جب صحابہ کو جمع کر دیا گیا، صحابہ جمع ہو گئے، حضور علیہ السلام نے خطبہ پڑھا اور نکاح پڑھا دیا. خطبہ پڑھا، نکاح پڑھا دیا. شہنشاہ کونین نے، میرے آقا علیہ السلام نے شہزادی اسلام سیدہ فاطمۃ الزہرا کو رضی اللہ عنہا کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست ذرا دیکھیں. ایک کملی بتانے کے لیے، ورنہ وہ چادر رحمت ہے، وہ چادر رحمت ہے. سرکار تاجر نے یا مفتی اعظم سرکار نے فرمایا تھا نا، کوئی اجمیر شریف میں بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا کالی کملی والے، فوراً ٹوکا اور کہا کالی کملی والے نہیں، چادر رحمت والے. تو یہ صرف بتانے کے لیے، ورنہ وہ تو چادر رحمت ہے. ایک کملی اور بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا ایک گدا، چمڑے کا، جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے. یہ تھا کل سامان جہیز کے اندر، جس کو مفتی احمد یار خان صاحب نے ایک کلام لکھا ہے پورا سیدہ پاک کے جہیز کے اوپر. ابھی میں وہ کلام پڑھوں گا تو وقت بہت ہو جائے. پورا وہ کلام لکھا ہے سیدہ پاک کے جہیز کے اوپر، کتنا مختصر ہے. اور بیٹی کس کی ہے؟ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. خود ان کی شان کیا ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. شوہر کون ہے؟ ولیوں کا سردار ہے. بیٹے کون ہیں؟ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ان کی خود کی اپنی شان تو دیکھیں کیا ہے. لیکن سادگی ایسی ہے. حضرت حارثہ ابن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک مکان حضور کو اس لیے نذر کر دیا، دے دیا. حضرت حارثہ نے اپنا ایک مکان، یا رسول اللہ اس میں علی اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہما رہیں گے. اس لیے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حضور کی کفالت میں رہتے تھے. تو اب جب شادی ہوئی تو الگ ایک گھر کی ضرورت پیش آئی، تو صحابہ کرام بھی انتظار میں رہتے تھے کب موقع آئے حضور کے قدموں پہ کچھ قربان کر دیا جائے. حضرت حارثہ کو موقع مل گیا، فوراً ایک مکان قربان کر دیا انہوں نے. کیا رسول اللہ اب اس میں سیدہ پاک رہیں گی؟ اچھا، حضرت حارثہ کے نصیبے پر بھی قربان جائیں. مکان بھی دیا تاکہ امام الانبیاء کی شہزادی اس کے اندر آرام فرمائے. امام الانبیاء کی شہزادی اس میں آرام. جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر نئے گھر میں گئیں تو عشاء کی نماز کے بعد حضور تشریف لائے، گھر میں تشریف لائے. ایک برتن میں پانی منگایا، پانی مانگا، اس کے بعد میں پانی منگا کر کے آپ نے نوش فرمایا، پانی پیا. اس کے بعد منہ میں پانی لے کر کے میرے آقا علیہ السلام نے اس میں کلی فرمایا. اب جب حضور علیہ السلام نے اسے منگایا تو وہ ایک تو دنیا کا پانی تھا، لیکن جب اب حضور کے منہ سے نکلا ہے تو آب حیات بن گیا ہے. وہ کوثر آب زمزم سے بھی افضل ہو گیا ہے. وہ اس لیے کہ علماء نے لکھا کہ حضور کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی زمزم سے افضل ہے، تو جو حضور کے منہ شریف سے نکل رہا ہے وہ اس سے بھی افضل ہوگا. پانی آپ نے منہ میں لے کر کے اس میں کلی کی، اور کلی فرما کر کے حضرت علی کے سینے پر اور بازو پر پانی چھڑکا. حضرت علی کے سینے پر پانی چھڑکا اور بازو پر پانی چھڑکا. پھر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان کے سر پر اور سینے پر پانی چھڑکا. حضرت علی کے سینے پر، حضرت فاطمۃ الزہرا کے سینے پر، دونوں کے سینے پر پانی چھڑکا. لیکن حضرت علی کے بازو پر، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر، سینہ دونوں کا ایک، اور بازو پہ مولا علی کے اور سر پہ سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کے پانی چھڑکا. پھر یوں دعا فرمائی، اے اللہ میں علی اور فاطمہ اور ان کی اولاد کو تیری امانت میں، تیری پناہ میں دیتا ہوں. اے اللہ یہ سب شیطان کے شر سے محفوظ رہیں. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمائی، اور یہ نکاح بھی سفر کے مہینے میں ہوا ہے، جس کو ہمارے یہاں لوگ منحوس جانتے ہیں. منحوس جب کہ خود ہوتا ہے، نماز ایک نہیں پڑھے گا تو منحوس نہیں رہے گا. عقیدے کا کوئی پتہ نہیں، وہابیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب ادھر بھی، منحوس تو خود ہے وہ. اور سفر کے مہینے کو منحوس بنا دیتا ہے. سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے نہ کوئی دن منحوس، نہ کوئی مہینہ منحوس،
جس لمحے تم اللہ اس کے رسول کے خلاف کام کرو وہ تمہارے لیے منحوس وقت ہو، لیکن وہ وقت اپنے آپ میں منحوس نہیں ہے، تم نے اس میں غلط کام کیا، اس وجہ سے تم اس کے لیے رسوائی کا ذریعہ بن گئے۔ یہ سن 2 ہجری کے واقعات ہیں۔ سن 2 ہجری میں ہی روزہ فرض ہوا ہے، دوسرے سال ہی جنگ بدر کا معاملہ پیش آیا، سیدہ پاک کی شادی کا مسئلہ پیش آیا، سن 2 ہجری میں ہی روزہ فرض ہوا، زکوٰۃ بھی فرض ہوا ہے، زکوٰۃ بھی سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ اسی سال یعنی سن 2 ہجری میں ہی حضور نے عید الفطر کی نماز جماعت کے ساتھ عیدگاہ میں ادا فرمائی ہے۔ اس سے پہلے عید الفطر کی نماز نہیں ہوتی تھی، دوسرے سال عید الفطر کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ عیدگاہ میں ادا فرمائی حضور علیہ السلام نے۔ اسی سال جو صدقہ فطر ہم ادا کرتے ہیں وہ اسی سال جاری ہوا، دوسرے سال۔ اسی سال آپ نے 10 ذوالحجہ کو بقرعید کی نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد 2 مینڈوں کی قربانی فرمائی، کہا یا اللہ ایک میری طرف سے، میری آل کی طرف سے، اور ایک قربانی میری پوری امت کی طرف سے ہے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ کبھی بھولا ہو تو بتاؤ؟ کبھی نہیں بھولا میرے آقا علیہ السلام نے۔ وہ ہماری طرف سے کریں تب حرام نہیں ہے، تب شرک نہیں ہے، ہم ان کی طرف سے کر دیں تو حرام ہو جاتا ہے۔ بتائیے ضرورت ان کو ہے کہ ہم کو ہے؟ ہم کو ہے۔ جس کو ضرورت ہے وہ کرے تو حرام ہو جائے، اور جس کو ضرورت ہی نہیں ہے اور وہ کرے تو ایسی قربانی ہو کہ پوری دنیا کی قربانی ایک طرف، محمد رسول اللہ کی قربانی ایک طرف ہوتی ہے، اس کے برابر میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو وہابیوں نے لکھا ہے کہ معاذ اللہ، وہابیوں نے باقاعدہ لکھا ہے، قاسم نانوتوی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ ثواب میں نبی سے آگے بڑھنا چاہے تو بڑھ سکتا ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ ان کے یہاں ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا اپنے اشعار، پڑی ہے اندھے کو عادت کی شوربے ہی سے کھائے، بٹیر ہاتھ نہ آئے تو زاغ لے کے چلے۔ بٹیر کہتے ہیں مرغ مسلم کو، اور زاغ کہتے ہیں کوے کو۔ جن کو مرغ مسلم نہ ملا انہیں کوا ہی مل گیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پڑی ہے اندھے کو عادت کی شوربے ہی سے کھائے، بٹیر ہاتھ نہ آئے تو زاغ لے کے چلے۔ بتاؤ اتنی بھی تمہارے اندر دماغ نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے کہ کوئی حضور سے ثواب میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ لیکن ان کا مذہب ہے، ہمارا نہیں ہے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ تو اسی سال میں حضور نے بقرعید کی نماز بھی ادا فرمائی۔ یہ اس طرح کے کچھ معاملات جو ہے سن 2 ہجری کے اندر پیش آئے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے کچھ حالات سن 2 ہجری کے آپ کے سامنے پیش کیے۔ انشاءاللہ تعالی اب آنے والے درسوں میں ہجرت کے 3 سال کے کچھ واقعات آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی پاک اور مبارک شادی کی طفیل، جو آج شادیوں میں ہمارے ہاں خرافات ہے، اللہ اس کو دور فرما دے، اور جو بھی بہن بیٹیاں جوانی کی دہلیز پر ہیں، اللہ سیدہ پاک کے طفیل ان کے لیے بہتر اور نیک صالح رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک پر ہمیں عمل کی توفیق